دوسرے جز کے شروع میں ہم نے تحویل قبلہ کے بارے میں آیات پڑھی تھی اور ان آیات کی تکرار بھی تھی. بار بار تاکید کی گئی کہ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور ایسا کرنا ہے بھی اہم. نماز کے قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ صرف کسی ایک رخ کو فالو کر لینے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا ایک ریچول بھی ہے. تو دین صرف ریچولز کو فالو کرنے کا نام نہیں. جب تک کہ انسان اللہ کو نہ پہچانے، اپنا سب کچھ اسی کو نہ سمجھے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل نہ کرے، اور وہ چیزیں اس کی عملی زندگی میں جب تک نہ آئیں تو محض ظاہریت سے بات نہیں بنے گی. اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہود و نصارہ نے بھی، گویا پچھلی امتوں نے بھی اپنے لیے کچھ رخ مقرر کر رکھے تھے. یہود نے اپنا قبلہ مغرب کی جانب بنا رکھا تھا، جبکہ نصارہ نے مشرق کی جانب، اور ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ وہی حق پر ہے اور دوسرا حق پر نہیں ہے. تو یہاں پر حق پر ہونے، نیکی پر ہونے کا مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اصل میں کس کی نیکی ہے، نیک کون ہے، کون سے کام نیکی میں شامل ہوتے. کیا صرف کسی ایک مخصوص قبلے کو تھام لینا ہی نیکی ہے، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور کام بھی ہیں جو حقیقی نیکی میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ کہنے کو تو ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت اسلام کی ایک جامع اور شامل تصویر پیش کرتی. یعنی اگر کوئی شخص صرف اس ایک آیت کو پڑھ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا سبق دیتا ہے. بارہا آپ کو ایسے مواقع پیش آتے ہوں گے کہ جب آپ کو کسی غیر مسلم کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہوگی کہ اسلام کیا ہے، تو پھر آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے، اچھا میں کیسے بتاؤں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں. اور پھر آپ رینڈملی کبھی ادھر سے آیت پڑھتے ہیں کبھی ادھر سے. تو اس کی بجائے اگر آپ صرف اس ایک آیت کو سامنے رکھ دیں تو ایک بہترین تصویر سامنے آ جائے گی کہ یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے اس کی تعلیمات. اس آیت میں آپ غور کریں گے کہ اسلام کے جو بنیادی اجزاء ہیں، جیسے عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، ان پر بھی بات ہے. عبادات میں سے جو اہم ترین عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ، اس پر بھی بات ہے. اسی طرح معاملات جیسے عہد کی پابندی اور مختلف لوگوں پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، اس کا ذکر بھی ہے. اسی طرح اخلاقیات پر بات بھی ہے، صبر کی تلقین کی گئی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے دین کی ایک بہترین شکل سامنے لاتی ہیں. فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں، رائٹیسنس یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. یہاں صرف 2 ڈائریکشنز کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہی مشہور ہے. جب کسی ڈائریکشن کی بات کرنا ہوتی ہے تو مشرق و مغرب کو مینشن کیا جاتا ہے، شمال جنوب سیکنڈری ہوتے ہیں. اور ویسے بھی یہ 2 سمتیں اہل کتاب کے ہاں مقدس تھیں. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف کسی ایک ڈائریکشن کو مقدس نہ سمجھو. مقدس کا معنی آتا ہے قابل احترام، یعنی صرف اپنا رخ کسی ایک طرف کر لینے سے بات نہیں بنے گی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون